بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، اصول حدیث کی آن لائن تعلیم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو کتاب شامل درس ہے اس کا پورا نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک متن ہے اور دوسری شرح۔ متن کا نام نخبۃ الفکر ہے، پورا نام ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اور اس کی شرح کا نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ متن اور شرح دونوں کے مصنف اپنے زمانے کے بڑے پائے کے محدث حافظ الحدیث شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی ہیں، جن کا محدثین کے یہاں بڑا معیار ہے، اور آپ نے علم حدیث میں بڑی کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں ایک بڑا کارنامہ آپ کا بخاری شریف کی شرح فتح الباری ہے۔ تو آپ نے اولاً اصول حدیث کے مسائل کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ نخبۃ الفکر میں جمع فرمایا، اور پھر بعض لوگوں کی گزارش پر آپ نے انہی مسائل اصول حدیث کی توضیح فرمائی، جس کا نام نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر رکھا۔ آپ نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدلہ سے کیا۔ اس کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کتاب اللہ کی اقتدا ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر عمل، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی جانب سے کتاب لکھنے کی جو توفیق ملی، اس پر رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور حمد کے ساتھ آپ نے، اور دیگر مصنفین کا بھی یہی دستور ہے کہ حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر سے ملا کر رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی چونکہ ہر نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتی ہے، آپ ہی کے طفیل ملتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی یاد کرنا اور آپ کا احسان مند ہونا، یہ بھی ہر انعام اور احسان پانے والے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ کتاب کے بسم اللہ اور حمد سے پہلے
3 سطروں میں عبارت لکھی ہوئی ہے، قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ الی آخرہ۔ تو یہ عبارت بعد میں کسی آپ کے شاگرد نے یا کسی دوسرے عالم نے اضافہ کیا ہے تاکہ مصنف کا نام لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو ابتدا میں ہے قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ وحید دہرہ و اوانہ و فرید عصرہ و زمانہ۔ شہاب الملت والدین ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی الشہیر بابن حجر اثابہ اللہ الجنۃ بفضلہ و کرمہ، کہ آنے والی کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ کہنے والے کون ہیں؟ قال الشیخ، فرمایا شیخ، امام، عالم باعمل، حافظ الحدیث نے۔ الحافظ اصطلاح محدثین میں اس محدث کو کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہوں اور ان پر اسے مکمل عبور حاصل ہو، تو ایسے محدث کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ وحید دہرہ و اوانہ، دہر اور اوان ایک ہی معنی میں ہیں، زمانے کا معنی، اور ایسے ہی عصر اور زمان بھی ایک ہی معنی میں، گویا کہ یہ 4 الفاظ ہیں اور معنی ایک ہے۔ وحید اور فرید کا معنی بھی ایک ہے، جس کا معنی منفرد، یکتا و یگانہ، جو اپنے وقت کے یکتا اور اپنے زمانے کے منفرد تھے۔ شہاب الملت والدین، جو دین و ملت کے روشن ستارہ تھے۔ شہاب چمکدار ستارے کو کہتے ہیں۔ ملت اور دین دونوں مرادف ہیں، ہم معنی ہیں، ان میں اعتباری فرق پایا جاتا ہے کہ دین کو ملت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کا املا کیا جاتا ہے، یہ املال سے ماخوذ ہے، جس کا معنی املا کرانا، لکھنا، لکھانا۔ تو چونکہ دین کی باتوں کو لکھا جاتا ہے، کتاب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، مسائل ہیں، تو ان کو لکھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کہ ان کو لکھا جاتا ہے اسے ملت کہتے ہیں۔ اور دین کا لغوی معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، چونکہ دین کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے اور ان پر ان کی فرما برداری کی جاتی ہے، اس لیے شریعت کو دین بھی کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق اعتباری ہوا، مصداق دونوں کا ایک ہے کہ جو شریعت ہے اسی کو ملت اور دین کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ہے ابو الفضل اور آپ کا نام ہے احمد، آپ کے والد کا نام علی، عسقلان مقام کے رہنے والے تھے، اس لیے عسقلانی کہے جاتے ہیں، اور آپ کا مشہور لقب ہے ابن حجر۔ آپ کا یہ لقب کیوں پڑا؟ تو اس میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے اجداد میں 5ویں نمبر پر حجر نامی آپ کے جد تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن حجر کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کا ذہن بڑا تیز اور آپ کی رائے بڑی مضبوط اور پختہ ہوا کرتی تھی، گویا کہ وہ حجر کے مانند تھی، تو اس وجہ سے آپ کو ابن حجر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ابن ہمیشہ بیٹے ہی کے معنی میں نہیں بلکہ صاحب اور والا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ابن بھی، اب بھی اور اخ بھی اسی طریقے سے، جیسے ابن السبیل بمعنی مسافر، یعنی جو راستے کو لازم پکڑے ہوئے اسے ابن السبیل کہتے ہیں، تو مسافر کے معنی میں، تو اسی طریقے سے یہاں بھی ابن حجر اس معنی میں کہ آپ کی رائے کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، پختہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ابن حجر کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ابن کا معنی یہاں پر صاحب اور ملازم ہوگا۔ اصابہ اللہ الجنۃ بفضلہ و کرمہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ اب یہاں سے اس قالہ کا مقولہ، اور یہ پوری کتاب اس قالہ کا مقولہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔
تمام حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جو ازل سے ہی علم والا، قدرت والا، حیات والا، عالم کا نظام قائم رکھنے والا اور سمع و بصر والا ہے۔ تو ہمیشہ سے وہ ان صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ ان صفات سے متصف رہے گا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس کی خوب بڑائی بیان کرتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں صمیم قلب سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا۔ اللہ عز و جل ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے، خوب جن کو اس نے تمام انسانوں کی جانب بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسالت عامہ عطا فرمائی کہ آپ کسی مخصوص قبیلہ یا قوم کی طرف رسول بنا کر نہ بھیجے گئے، بلکہ آپ تمام انسانوں کی جانب رسول بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہی نہیں کہ آپ صرف انسانوں کی جانب رسول بن کر تشریف لائے، بلکہ آپ جمیع مخلوقات کی جانب، جن و انس، تمام حیوانات، حتیٰ کہ ملائکہ، سب کی جانب آپ رسول بن کر تشریف لائے۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے اور خوب درود و سلام نازل فرمائے۔ یہ تسلیماً کثیرہ سلمہ کا مفعول مطلق ہوگا، جو نوعیت بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ کثرت سے درود بھیجنا مقصود ہے۔ تو یہ یہاں تک اس کتاب کا خطبہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس میں دونوں کے خطبے ملے ہوئے ہیں، یعنی نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے نخبہ کی توضیح میں جو عبارات بڑھائی ہیں، ان کا اضافہ اس طور پر کیا ہے کہ دونوں مل کر ایک کتاب معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس انداز میں آپ نے اس نخبہ اور نزہہ کو جمع کیا ہے، لہذا کہیں کہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہ چل پائے گا کہ اس میں کہاں تک متن ہے اور کہاں سے شرح۔ لیکن انشاءاللہ نخبۃ الفکر جو متن ہے، اس کا حصہ الگ کر کے آپ کو بھیجا جائے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں گے اور پھر متن کو بلفظ ہی یاد کر لیں گے۔ تو جب متن بلفظ ہی یاد ہوگا اور اس شرح کو آپ قاعدے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اصول حدیث کے مسائل میں آپ کو بڑی آسانی، اور آسانی کے ساتھ ساتھ بڑی پختگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اگلے سبق سے انشاءاللہ تعالی یہ نخبۃ الفکر جو متن ہے اس کو بھی الگ سے بھیجا جائے گا، اور آپ حضرات اسے اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ بقیہ آپ اس سبق کو ملا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔